پاکستان کی جمہوری تاریخ کا اہم ترین مقدمہ زیر سماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے کئی سالوں سے اور برسوں سے جو غیر ملکی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی ہے اور جو معصوم غیر ملکی پاکستانیوں کا کروڑوں اربوں روپیہ اڑایا ہے اور کرپشن کی ہے، اس کی چوری جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پکڑی گئی تو 2 درجن سے زیادہ پی ٹی آئی کے ایسے اکاؤنٹس دریافت ہوئے جن کا الیکشن کمیشن میں حساب نہیں دیا گیا تھا، اور اس وقت سے پی ٹی آئی اور عمران نیازی صاحب جو پورے پاکستان میں مسٹر کلین بنتے ہیں، شفافیت کے چیمپئن بنتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کو رکوانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے ہیں۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی یہ استدعا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ خفیہ رکھی جائے، عوام سے چھپائی جائے، جاری نہ کی جائے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کس بات کو چھپانا چاہتی ہے، کس بات کی پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے، کس بات کی رازداری رکھنا چاہتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ایمانداری کا میک اپ عمران نیازی نے اور پی ٹی آئی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس نے اس میک اپ کو دھو کے رکھ دیا ہے، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ کسی سیاسی جماعت نے آج تک نہ کیا ہے اور شاید نہ کوئی کر سکے گا جتنا پی ٹی آئی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے۔ اور اب جب ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو جیسے ہمارے دیہات میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو وہ مقتول پارٹی کے خلاف کراس ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس قتل کے مقدمے کو متنازع بنایا جا سکے اور وہ اپنی جان بچانے کی تدبیر کر سکے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف درخواست اس کراس ایف آئی آر کی مانند ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود تو پکڑے گئے ہیں لیکن دوسروں پہ بھی ہم کیچڑ اچھالیں تاکہ ہماری چوری جو ہے وہ چھپ سکے۔ یہ چوری چھپ نہیں سکتی۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کوئی فورن فنڈنگ کیسز یا اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے نہیں چھپائے، اور میں آپ کے سامنے وہ آرڈر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر دیا گیا جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہمارے خلاف درخواست دی گئی کہ ہمارے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے، تو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے یہ فیصلہ دیا: The committee shall assess and evaluate the credibility and reliability of information provided by complainant Farrukh Habib about the alleged foreign funding of the respondent's party۔ یعنی کہ کمیٹی سے یہ کہا گیا کہ فرخ حبیب جو درخواست گزار ہیں، یہ جو کوئی ایویڈنس ہمارے خلاف پیش کریں گے یہ کمیٹی اسے ایویلیویٹ کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں جب نوٹس جاری کیا گیا تو اس میں لکھا گیا The complainant and his counsel shall also provide complete details of credible, reliable and verifiable evidence documents enclosed with the complaint along with summary of prohibited foreign funding for the perusal of the committee۔ آج تک
PTI نے کوئی ایک ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے مسلم لیگ نون کی بدعنوانی کا پیش نہیں کیا. یہاں پر کھڑے ہو کے یہ اس بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے اکاؤنٹس کا حساب دے. میں ایک بار واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کوئی ممنوعہ فنڈنگ کے کیس زیر سماعت نہیں. PTI نے جو ہمارے خلاف درخواست دی تھی آج تک اس درخواست کے تحت سنگل پیس آف ایویڈنس ہمیں فراہم نہیں کیا گیا جس پر ہم سے جواب مانگا جائے. یہ جھوٹ بول کے کراس FIR کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چوری کو چھپا سکیں. اور اب تازہ چوری بھی پکڑی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے. 2 سالوں کے اندر اقتدار سنبھالنے کے بعد یکا یک ان کا انکم ٹیکس 1 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمدنی میں 1000 گنا سے زیادہ اضافہ 2 سالوں میں ہوا ہے. عمران نیازی صاحب، اگر آپ واقعی مسٹر کلین ہیں تو قوم کو بتائیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کے ٹیکس میں 1000 گنا اضافہ کون سے ذرائع آمدنی سے ہوا ہے. اگر آپ واقعی مسٹر کلین ہیں تو آپ قوم کو غیر ملکی تحائف کی تفصیلات سے آگاہ کریں. آپ بتائیں کون سے تحفے ہیں جو دوست ملکوں سے لے کر آپ نے بیچے ہیں اور پیسہ کمایا ہے. وہ کون سے تحفے ہیں جو آپ نے وصول کیے ہیں اور جنہیں توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا گیا. قوم جاننا چاہتی ہے. اگر آپ واقعی صاف اور ستھرے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار تاریخیں کیوں لیتے ہیں؟ کیوں نہیں تفصیلات بتاتے ہیں؟ اگر آپ واقعی صاف ستھرے ہیں تو کیوں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ چھپانے کی بات کرتے ہیں، اسے جاری نہ کیے جانے کی بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام اس ڈرامے کی حقیقت کو جان چکے ہیں. عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کون مین واقع ہوئے ہیں. کون مین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے فریب کرتا ہے اور مکر کر کے ان کی جیبیں خالی کرا لیتا ہے. تو عمران خان نے بھی دیانت داری کا لبادہ اوڑھ کر، اس کا ماسک پہن کر، اس کا میک اپ لگا کے پاکستانی قوم کی جیبوں کو لوٹ لیا ہے. مافیاز کو پالا، شوگر مافیا کو پالا، آٹا مافیا کو پالا، کھاد مافیا کو پالا، فرنس آئل مافیا کو پالا، فورن کرنسی مافیا کو پالا، سٹاک مارکیٹ مافیاز کو پالا. ان سب مافیاز کو کہا دونوں ہاتھوں سے لوٹو اور الیکشن میں مجھے ڈونیشن دینا. جو پچھلے الیکشن میں خرچہ کیا مجھ پہ وہ پیسے پورے کرو اور اگلے الیکشن کی گرائی کرو. لیکن سزا 22 کروڑ عوام کو ملی ہے. آج بھوکے ننگے عوام اس ایماندار وزیر اعظم کی ایمانداری کے جھٹکے ہر روز جب سبزی لیتے ہیں، جب بچوں کے لیے دودھ خریدتے ہیں، جب بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں خریدتے ہیں، جب بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، جب گیس کا بل ادا کرتے ہیں، تو انہیں اس ایمانداری کی قیمت کا پتہ لگتا ہے اور وہ پرانے پاکستان کو یاد کرتے ہیں. تو میں عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس میں رسیدیں قوم کے سامنے پیش کرے. میں عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے ذرائع آمدنی میں جو 1000 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کے ذرائع قوم کے سامنے پیش کرے، اور جو غیر ملکی تحائف آپ نے وصول کیے ہیں ان کی رسیدیں قوم کے سامنے پیش کریں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.